اللہ بھلا کرے اہل تشیعوں کا، جو ہمیں ہر سال سیدنا حسین کی یاد آ رہتی ہے، ورنہ آپ محرم کے علاوہ کوئی ایک ایسا دن یا ایسا موقع بتائیں کہ مسلمان امت سیدنا حسین کے نام سے، اس سے بڑا مینار کبھی جو ہے نا دنیا کی اس ریسنٹ ہسٹری میں آیا نہیں، اس کو ہم باقی کے 11 مہینے جو ہے نا بلانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا سسٹم جب وہ کریش کرنے لگا تھا، تو یہ واحد شخص جو کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میں اپنا چھوٹا بچہ تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی گھر کی عورتیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں۔ اہل تشیعوں نے کیا ماتم کرنا 10ویں محرم کا، اہل امت کو جو مسلمانوں کے خیر کا، ان کو تو روز ماتم کرنا چاہیے تھا، چاہے آپ چھان چھان کے کنگیاں کریں آپ کہ کس طریقے سے کوئی بندہ اس لیول پہ نکل آئے کہ جو اتنی خوبصورت عمارت کے گرنے کے آگے کھڑا ہو جائے کہ یار اس سے بڑی رسپانسبلٹی کوئی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارت گرنے لگی اور وہ کھڑا ہو، ورنہ سیدنا حسین کو بلانے کی کوشش نہ ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جیتی جاگتی کوشش ہے ہم سب سیدنا حسین کو بلانے کی، تاکہ ہمارا بچہ گھر سے باہر جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کی جان خطرے میں آ جائے۔ بس یہ ہمارا مقصد ہے کہ 500 سال میرے بچے زندہ رہیں، ہر وقت عمروں کی دعائیں کرتے رہے ہم کہ بے شک کمزور مرے مگر 200 سال کا مرے۔ جب آپ 7 ارب لوگوں کو، جو کہ واقعی اس سے برا وقت انسانیت سے کبھی نہیں آیا، مورالٹی کا جو گراف ہے وہ اس سے نیچے کبھی بھی نہیں گیا، اس کا مطلب یہ آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے نہیں ہوا، یہ آبادی کم ہو جانے کی وجہ سے ایسے۔ کس کی آبادی کم ہوئی ہے؟ ان مثالوں کی، ان ہیروز کی آبادی کم ہوئی ہے کہ جن ہیروز کے پاس وہ ایٹریبیوٹس، جن کی وجہ سے وہ خصوصیات کی وجہ سے وہ ہیرو قرار پائے، کہ جو خصوصیت اس وقت چاہیے، ایسے معاملے کے اندر، ایسے وقت کے اندر انہوں نے وہ والی خصوصیت پوری کر کے دکھائی اپنے عمل سے کہ جب معاشرہ واقعی میں تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا یا تباہی سے نکالا گیا۔ جب ہم گلوبل ہیروز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ اپنے اوپر تو طلاق ہوتا ہی ہے، چلیں اس کو تو لوگوں نے ڈینس کر دیا، مگر آپ ہیروز بھی انہی لوگوں کو بناتے ہیں کہ جن کی مورالٹی کا گراف جو ہے نا وہ عیاں ہوتا ہے، تو صحیح اور غلط کی تمیز کے پیچھے کسی قسم کے شک میں نہیں ہوتے۔ مگر اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں نا دنیا کی، ایک خاص ایسی خصوصیت ہے کہ جو کہ ہمیں اس طرح کے ہیرو سے ڈیمانڈ ہے، تو کون سی ایسی خصوصیت ہے اور وہ کون سا ایسا ہیرو ہے جس میں ایسی خصوصیت؟ تو میرے سامنے انبیاء کے بعد آف کورس ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں عمر بن خطاب ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں یا سیدنا حسین علیہ السلام ہوں، اور وہ جب ایسے معاشرے کو دیکھیں اور سب سے زیادہ بڑی شخصیت اس موقع کے اوپر بن جاتی ہے سیدنا حسین کی، فار اے ریزن کہ حضرت عمر بن خطاب کو جو معاشرہ ملا تھا یا علی بن ابی طالب کو جو معاشرہ ملا تھا، وہ اس لیول کے اوپر ابھی اس نے جست نہیں لگائی تھی۔ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد کا دور تھا، تو ان کو معاشرے کے اندر مینٹیننس اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ملے تھے۔ سیدنا حسین کے وقت جو معاملہ آیا، اس وقت اس خصوصیت کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ جس خصوصیت کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور وہ خصوصیت ہے شجاعت کی۔ وہ کریج جو ہے نا، وہ چاہیے تھی کہ جب نظام تباہ ہونے کی بات آئے تو وہ والا ایٹریبیوٹ پریکٹس کیا جائے کہ آپ کے اندر مورالٹی تو پہلے سے ہی ہو، مگر خالی مورالٹی سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے اندر ایک ایسا ایٹریبیوٹ بھی ہو کہ جو آپ کو مایا ناز کر دے، باقیوں کے اندر منفرد کر دے۔ سو یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ باتوں سے نہیں ڈیولپ ہو سکتا اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ٹیچنگ کے تدریسی انتظام میں شجاعت نہیں بن سکتی، یہ تربیتی جو نظام ہے اس کے اندر شجاعت کا ایٹریبیوٹ ہے نا، یہ جو خصوصیت ہے یہ نکھر کے آتی ہے، اور تربیتی انتظامات میں ہمارے شجاعت کا ایٹریبیوٹ ہے ہی نہیں۔ اب ہماری جو دور چل رہا ہے وہ وربل ایلوکوینس کا دور ہے، اس کو گفتار شناسی آتی ہے، جو گفتار کے ماہر ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی کرزمات اور ان کی فلیمبوئنس اور ان کی جو اپیل ہے اور اٹریکشن ہے، اس کے اوپر ہم نے ہیرو بنائے ہیں۔ آپ ایک بھی ایسا ہیرو دکھائیں اس وقت کہ جس نے عمل کے تھرو، اس وقت پچھلے 50 سال تک چل گئے، جس نے عمل کے تھرو ایسا کوئی معاملہ کر کے دکھایا ہو کہ جب گنگا الٹی بہ رہی تھی، جب گنگا بہ اس کے الٹ میں کھڑا ہو گئے، اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی کہ نہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ ہیں ایک کا دکا ملتے ہیں آپ کو،
مگر وہ گلوبل لیول کے اوپر ڈکلیئر نہیں ہوتے. چھوٹے معاشرے کے اندر یا چھوٹے اسکوپ کے اندر معاشرے میں فائدہ ہے, اور وہ اتنے منفرد ہو کے سامنے آتے ہیں, جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے اندر یہ آواز آتی ہے کہ میں نے ایسا بننا. اب میں سیدنا حسین کی بات کیوں کر رہا ہوں, بیکاز اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش تھی امت کی, اللہ بھلا کرے اہل تشیعوں کا, جو ہمیں ہر سال سیدنا حسین کی یاد آ رہی ہے, ورنہ آپ محرم کے علاوہ کوئی ایک ایسا دن یا ایسا موقع بتائیں کہ مسلمان امت سیدنا حسین کا نام لیتی ہے. اب وہ ریاکشن میں اہل تشیعوں کے خلاف لیتے ہوں کہ نہ لیتے ہوں کہ یعنی ایسا نہیں ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, یا ہم بھی تمہارے سوگ میں شریک ہیں, ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. مگر اس کے علاوہ اس سے بڑا مینار کبھی جو ہے نا دنیا کی اس ریسنٹ ہسٹری میں آیا نہیں, اس کو ہم باقی کے 11 مہینے جو ہے نا بلانے کے لیے گھر پہ ہوتے. سو جیسے ہی آپ اس طرح کی ہستیوں کو پکڑیں گے نا, میں جان کے سیدنا حسین کی بات کہ جس خصوصیت کا انہوں نے مظاہرہ اس وقت کر کے دکھایا کہ جب ڈاؤن فال آف دا موسٹ پریسٹیجس میجسٹک سسٹم, جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا سسٹم, جب وہ کریش کرنے لگا تھا, تو یہ واحد شخص تھا جو کھڑا ہو گیا کہ نہیں, میں اپنا چھوٹا بچہ تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنی گھر کی عورتیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر میں ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اور وہ کیا ہے, وہ یہ یزید کی برائیاں نہیں کہ میں تمہارے اوپر مورالٹی کا کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, وہ میں اپنی اس شجاعت کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اس شجاعت کا الٹ اور متضاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی حکمت کے تقاضے میں ڈر کو سیٹل کر دیا جائے, کہ ڈر کسی اور چیز کا ڈر تھا اور سامنے معاملے میں حکمت دکھا دی جائے. آپ ڈیموکریسی کی میں بات کیوں کر رہا تھا, ہر ڈپلومیٹ اس وقت, یا پرائم منسٹر ہوں ہمارے, یا پریزیڈنٹس ہوں, یا پھر کسی بھی اور ادارے کے سربراہ ہوں, وہ ڈپلومیسی کے اندر وہ حکمت دکھاتے ہیں کہ پے در پے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ڈرپوک سے ڈرپوک ترین بچے پیدا ہوتے ہیں اگلی صدی میں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اہل تشیعوں نے کیا ماتم کرنا 10ویں 9ویں محرم کا, اہل امت کو جو مسلمانوں کے خیر خواہ, ان کو تو روز ماتم کرنا چاہیے سیدنا حسین. میں ماتم کے خلاف ہوں, یہ مت سمجھیے گا میری بات سے کہ میں نے کوئی کالی شرٹ پہن لی ہے اور میں نے سیدنا حسین کی بات کی ہے تو میں کوئی اہل تشیعوں کا بینر لے کے آیا ہوں. میں اہل حسین کا بینر لے کے آیا ہوں کہ شجاعت کو کے لیے ہمارے پاس ہیرو ہے, ہمارے پاس اس سے بڑی مثال پوری کی پوری تمام تر انسانیت کے اندر اتنی بڑی مثال کہیں نہیں ہے. چاہے آپ ہسٹری چھان چھان کے کنگیاں کریں آپ کہ کس طریقے سے کوئی بندہ اس لیول پہ نکل آئے کہ جو اتنی خوبصورت عمارت کے گرنے کے آگے کھڑا ہو جائے کہ یار اس سے بڑی رسپانسبلٹی کوئی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارت گرنے لگی اور وہ کھڑا ہو. اور اس کے بعد جس لیول کے اوپر اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی, صاف سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ بیسکلی ڈرپوک, ورنہ سیدنا حسین کو بلانے کی کوشش نہ ہوتی ہے. اور خدا کی قسم جیتی جاگتی کوشش ہے ہم سب سیدنا حسین کو بلانے کی, تاکہ ہمارا بچہ گھر سے باہر جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کی جان خطرے میں آ جائے. بس یہ ہمارا مقصد ہے کہ 500 سال میرے بچے زندہ رہیں, ہر وقت عمروں کی دعائیں کرتے رہیں ہم کہ بے شک کمزور مرے مگر 200 سال کا مرے, بے شک ڈرپوک مرے مگر 200 سال کا مرے, بے شک پوری دنیا اس کے اوپر قابض رہے مگر 200-300 سال عمریں ہوں. یہ ڈرپوک قوموں کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے کہ یہ لمبی لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں, لمبی لمبی عمریں ہوں ان کی, بس تو جیے ہزاروں سال, یہ نعرے ہوتے ہیں ماؤں کے اپنے بچوں کے لیے اور میاں بیوی کے آپس میں دوسرے کے لیے. آپ سوچیں پھر کہاں سے پھر طوفان آتا ہے اور کہاں پر لے کے جاتا ہے ہم. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک تربیتی کیمپ نہیں ہوگی نا ماں اور باپ اپنے بچے کا, اور اس کو ایک خاص عمر 13-14 سال سے اس کو مشقیں کرائی جائیں کہ بیٹا آپ اگر دنیا میں ہیں تو محلے میں بھی انتظام آپ کی وجہ سے درست ہونا ہے. محلے میں چھوڑا بھی دنیا کو, چھوٹا بچہ اپنی گلی محلے کے اندر جب برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرے. یہ ہماری فطرت کی آواز ہے کہ کوئی بھاگے. وہ فطرت کی آواز کی نشانی کیا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی اٹھا کے بھاگ رہا ہو اور باقی کا محلہ دیکھ رہا ہو کھڑا ہو کے کہ یار میں آگے جاؤں گا تو مجھے بھی خطرے میں آ جاؤں گا, تو کیا اوقات ہوگی اس محلے والوں کی آپ کے سامنے. اندر کی آواز دیکھیں کیسے چیخ کے بتاتی ہے کہ کتنی بڑی ضرورت ہے اس شجاعت کے عنصر کی. جب ہمارے اوپر نوبت آئے تو ہمیں شجاعت والے بندے چاہیے ہوں, اور جب لوگوں کے اوپر نوبت آئے تو ہم حکمت والے بن جائیں. یہ ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ ماں باپ اگر حکیم ہوں اور حکمت کرتے رہتے ہوں اور صرف ڈپلومیسی سکھا رہے ہوں تو پھر شجاعت کا تو یہ چڑیا ہی کوئی اور ہے. جب تک کوئی بھی معاشرہ, اسلامی نہیں غیر اسلامی معاشرہ بھی شجاعت کے درس دیتا ہے, وہ قوم دنیا میں چھا جاتی ہے, چاہے وہ امورل قوم ہی کیوں نہ ہو.
इमोरल कौम जो है वो मॉरल मोमिनीन के ऊपर छा गई। क्यों? शुजात का दर्स देते हैं माँ बाप उनके। अब मैं आपको जंगजू तैयार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बहादुर बच्चे तैयार करने के लिए कह रहा हूँ कि उन बच्चों को बचपन से प्रैक्टिस हो किस बात की, कि उनका फलसफा क्लियर किया जा रहा है कि बेटा आपके होते हुए बुराई आप देखेंगे तो रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और दिल में बुरा जानने वाला मुसलमान इस वक्त मुआशरे का कैंसर बन चुका हुआ है, कैंसर बन चुका है इस वक्त, कि हम सब दिल में बुरा जानते हैं। जैसे ही आपके ऊपर नौबत आएगी तो आपको पता चलेगा ये दिल में बुरा जानने वाले मुसलमान जो है ना, इनकी वजह से आपके ऊपर जो है ना आपको कोई बचा नहीं सका। लोग अब नाउज़ बिल्लाह दिल में क्या बुरा जानना है, लोग मोबाइल की वीडियो बना रहे होते हैं और सामने बंदा मर रहा होता है। क्यों? अपनी जान की बाजी लगा देंगे डर, और हर कोई अपनी अपनी जान बचा रहा है और किसी की जान नहीं बच रही। 7 अरब बंदे अपनी अपनी जान बचा रहे हैं और 7 के 7 अरब बंदे खतरे में। इतना बड़ा मामला है कि इस आंसर की प्रैक्टिस के लिए इंतजाम किए जाएं। और खुदा की कसम हीरोज के बगैर इंतजाम नहीं होते। अल्लाह ताला क्या तुक्के नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसी हस्तियां हमारे हिस्ट्री में डाली हैं कि अगली नस्लों का भला हो सके। जब भी आपको पता चलेगा कि मुआशरा खराबी की तरफ आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगी कि माँ डरपोक है और बाप डरपोक। बस बुज़दिल बच्चे वो कमजोर माओं के यहाँ पैदा होते हैं और बहादुर बच्चे ताकतवर माओं के यहाँ पैदा होते हैं। शौहर बीवी के साथ जिस तरीके का सलूक करता है उसके अफेक्ट्स बच्चों में नजर आते हैं। डरपोक माँ फिर बुज़दिल बच्चे ही पैदा करती है। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि बेसिक गलतियां करते हैं बड़े बड़े अवानों में बैठ के और उसको जस्टिफाई करते हैं, और बाकी की डरपोक अवाम भी कहती है हाँ ठीक किया। क्यों? क्योंकि अवाम को पता होता है अगर ये वाकई बड़ा डिसीजन ले लेता तो हम भी खतरे में आ जाते। मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूं, गैर मुस्लिम भी इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों को दाद देते हैं कि ये अपने these people decided to live on their feet die on their feet rather than living on their knees, कि अपने पैरों पे खड़े होकर मरे, घुटनों के बल चल के जिंदा नहीं रहे। ये अंदर की आवाजें हैं। अल्लाह ताला की उस मेक को उस तखलीक को पहचाने जो अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में की है, उसको पहचाने। आप किसी और वजह से ना करें, अपने बचाव के लिए भी अपने बच्चों को शुजाअत का दर्स देना शुरू करें। मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूं, अगर आप नेकियों का दर्स दे रहे हैं और शुजाअत साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तरबियत नहीं हो रही, तो नेकियां खुदा की कसम उसकी नफ्सियाती बीमारियां बन जाएंगी। एक बंदे को नेकी तो सिखाई जाए मगर नेकी करने के लिए जो ताकत चाहिए वो ना दी जाए तो वो देखता है दुनिया में बुराई इतनी फैली हुई है, तो नेकी का जो फलसफा है वो बुराई के फलसफे के साथ टकरा जाता है कि सारे के सारे काम तो बुराई के फलसफे के ऊपर हो रहे हैं, मुझे भी तो सर्वाइव करना है दुनिया में। ये नेकी का फलसफा जो है ये मुझे तंग करना शुरू हो गया। इसको साइकोलॉजिकल डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग ऐसे फट जाता है जबकि कि मैं करूं क्या। इतनी बड़ी डिप्रेशन इसीलिए मुसलमानों को है इस वक्त, क्योंकि हमें सीरा, कुरान, ऑल द हीरो सिखाए जाते हैं और पता चलता है कि नहीं इनमें से कोई एक भी हीरो इधर काम नहीं आएगा। इधर तो चोर और चक्का जो है ना वो मॉडल चल रहा है। जब तक कुछ एंट नहीं लूंगा किसी का तब तक कामयाब नहीं होगा। और अंदर क्योंकि हीरो इंस्टॉल हुए नबी अलैहिस्सलाम का या सहाबा का, वो तंग करता है फिर इंसान को। तो नेकियां करने से फिर एलर्जी शुरू हो जाती है और एक इंसान एलर्जिक हो जाता है। क्या नेकी की बात ही ना करो, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत तो है नहीं नेकी करने की, तो मैं क्यों ना अपनी शनाख्त को, क्योंकि हर इंसान के अंदर ही है, अल्लाह ताला की फितरत है कि अपने आप को जस्टिफाई करता है। हर बंदा अपनी अपनी फिल्म का हीरो होता है, तो जस्टिफाई करेगा कि हाँ मामलात ही ऐसे थे। हारने के 100 वजूहात निकालता है वो, 100 वजूहात। बहुत इत्मीनान से इस बात को सोचें। और मुझे पता है जो हालात है माशरे के, इस तरह के लेक्चर और तंग करेंगे आपको। और अगर आपको तंग कर रहे हैं कि यार ये तो बोझ पड़ रहा है मेरे ऊपर, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अपना बच्चा कुर्बान कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपके अंदर जो है ना वो मन का भी ठीक है, आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। मगर तंग ही नहीं कर रहा और आप कह रहे हैं बस बातें करता रहा यार, इस तरह की बहुत सुनी है, तो वो आप उन्हीं हकीमों के बच्चे हैं फिर जो डिप्लोमेसी के अंदर पले और आप सबसे बड़े गुलाम हैं। गुलाम और जो आका है उसमें फर्क ये होता है कि उसके अंदर शुजाअत का अंसर नुमाया होता है। वो ताबे करने की ताकत रखता है, वो ताबे होने की हिकमत नहीं रखता। हर गुलाम कौम अपने अंदर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन लेके गुलाम हुई है, और हर कौम जिसने महकूम बनाया बाकी कौमों को अपने अंदर शुजाअत लेके जो हाकिम बनी। एक मुसलमान सब कुछ हो सकता है, डरपोक मुसलमान की क्या। हज़रत उमर की दुआ है कि या अल्लाह ज़ईफ मोमिन के शर से बचा। ज़ईफ मोमिन का मतलब बूढ़ा मोमिन नहीं, कमजोर ईमान वाला, कमजोर ताकत वाला। ये कोई मुसलमानों को बताता ही नहीं है कि जिस तरीके से सफाई निसफ ईमान का नारा लगाते हैं ना हर मुसलमान, इस तरीके से आपको पता चले शुजाअत ईमान का
کی بنیاد ہے، اس ایمان کا کیا چار ڈالنا میں نے کہ جو کسی کے کام ہی نہ آ سکے، اپنے بچوں کو ہی نہ کام آ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے عنصر ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے، بائی برتھ ہمیں گفٹ ملتا ہے. ماں جتنی مرضی عورت جتنی مرضی کمزور ہو اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو سب اگلے سیکنڈ میں جان کی بازی لگا دیتی ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے ایک عورت. نظر ہی نہیں آ رہی نشانی ہمیں. بہت بہت ضروری ہے کہ یہ والا ایلیمنٹ گھروں میں ٹرین ہو رہا اور یہ باہر نہیں ٹرین ہو سکتا. کوئی بھی بندہ آپ کے بچوں کو اس طرح سے آپ کرے، وہ رسک ہی نہیں لے سکتا آپ کے بچوں کے اوپر جو آپ لے سکتے ہیں. اس کی نیت ہی نہیں بن سکتی اتنی جو زوراور نیت ہے وہ آپ کے. ظاہر کسی کے بچے کو تو نہیں میں خطرے میں ڈالوں، آپ نے خود اس کو ورلڈ پروجیکٹ دیں. یہ پارٹ آف دا پروگرام ہے. بڑی باتیں کریں گے ہم، نیلسن منڈیلا کیا، انا ہزارے کیا، جو بھی ہیروز چل رہے ہیں، میں ابھی کے ہیروز کا نام لوں گا تو کچھ سیاسی عنصر آ جائے گا ان کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر شجاعت دکھائی ہے کہ جس موقع پہ واقعی آفت ان کے سر پہ کھڑی ہوئی. یہ دنیاوی حکمت کے لحاظ سے بے وقوف لوگ کرائے جاتے. مارگریٹ تھیچر ٹیررسٹ کہتی تھی نیلسن منڈیلا کو، جو اس وقت بیٹھے ہوئے اس وقت اپنے ایوانوں میں بکنگھم پیلس میں دنیا کو لیڈرشپ سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں. پڑھیں ذرا مارگریٹ تھیچر کے ریویوز نیلسن منڈیلا کے بارے میں. یہ وہ قوم ہے، کیونکہ وہ آنکھ دکھاتا تھا ان کو کہ غلام ہو کے آنکھ کیوں دکھا رہا ہے ہمیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تلوار لاسٹ ری ایکشن ہوتا ہے، لاسٹ رد عمل ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا اپنے اعمال سے اپنے کیریکٹر کے اندر شجاعت کا عنصر رکھتا ہو، تھر تھر کانپتے ہیں باقی کے جتنے بھی حکیم ہوتے ہیں اس کے آگے کانپ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی انسان کو شریف مومن سے ڈر نہیں لگ سکتا. کسی بھی جانور کو، کسی بھی درندے کو شریف مومن سے ڈر نہیں لگتا. شریف مومنوں کے ہوتے ہوئے اندھیر نگری میں چاہیے لوگوں نے. صرف شجاعت پسند مومن جو ہے نا، کبھی مومن، ان سے ڈر لگتا ہے. بہادری سکھائیں بچوں کو تاکہ برے لوگوں کو ڈر لگا کرے، ورنہ سب سے پہلے آپ ہی کے بچے کھائیں گے یہ لوگ. آپ اس وقت رو رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ٹرین کیا ہوتا. صرف ایک گھر سے ایک ماں اگر طاقتور نکل آئے نا تو مثال قائم ہو جاتی. ایک بھی نہیں نکل رہی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے اپنے بچوں کو روڈ کراس نہیں کرنے دیتے. اسکول پہنچنے سے پہلے 10 بوند ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ پہنچ گیا کہ نہیں. اتنے ڈرپوک ہو چکے ہیں. ایک نسل کے اندر ہم نے یہ جست لگائی ہے کہ جہاں پہ پچھلے نسل کے بچے جو میں 4-5 میل اسکول پیدل جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا مجھے، اور یہ سب کے سب جاتے تھے، اکیلے گراؤنڈوں میں کھیلتے ہوتے تھے. اب اپنے بچوں کو ایسے FBI اور CIA کی طرح مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ نہ کوئی اٹھا کے لے جائے. ڈرپوک سے ڈرپوک تر ہوئی جا رہے ہیں. یہ ہم لوگ تربیت کریں گے بچوں کو حسین بنانے کی. ہمیں تو اپنے ماتم کرنے چاہیے. روز حسین مرتا ہے ہمارے گھروں میں، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے، موقع آتا ہے پورا ہی نہیں کرتے. ایسے ہی پھر معاملات خراب ہوں گے. جس قوم میں حسین نہیں ہے اس قوم کو تو اللہ خود محکوم کرتا ہے کسی